پی ٹی آئی وفد کی چیف جسٹس آف پاکستان سے ملاقات، چیف جسٹس اور اپوزیشن رہنماؤں کی عدالتی اصلاحات پر مشاورت۔ سپریم کورٹ اعلامیے کے مطابق اپوزیشن نے کارکنوں اور قیادت کے خلاف کیسز پر تحفظات سے آگاہ کیا۔ اعلامیے کے مطابق وفد نے کہا ان کے کیسز جان بوجھ کر مختلف عدالتوں میں ایک ساتھ مقرر کیے جاتے ہیں۔ عمر ایوب نے مقدمات ایک ساتھ مقرر کیے جاتے ہیں تاکہ پیشی ممکن نہ ہو سکے۔ کیسز کی پیروی کرنے والا وکلا کو ہراساں کیا جا رہا ہے۔ جیل حکام عدالتوں کے احکامات پر عمل نہیں کر رہے۔ اجتماع اور اظہار رائے کے حق کو دبایا جا رہا ہے۔ معاشی بحالی تبھی ممکن ہے جب عدلیہ اپنا کردار ادا کرے، ایگزیکٹو کو جواب دہ بنایا جائے۔ پی ٹی آئی وفد نے اس حقیقت کو تسلیم کیا کہ عدلیہ میں اصلاحات کی ضرورت ہے۔ بیرسٹر علی ظفر نے کہا عدالت اصلاحات پر تجاویز دینے کے لیے مزید وقت درکار ہے۔ علی ظفر نے فوجداری نظام انصاف، دیوانی مقدمات کے حل میں بہتری کے لیے قیمتی تجاویز پیش کی۔ چیف جسٹس نے پی ٹی آئی وفد کا خیر مقدم کیا، کہا عدالتی اصلاحات پر قومی اتفاق رائے ضروری ہے۔ وزیر اعظم نے عدالتی اصلاحات میں مکمل تعاون کی یقین دہانی کرائی ہے۔ عدالتی اصلاحات کو دو طرفہ حمایت حاصل ہونی چاہیے۔ وقت ایگزسٹنگ سٹرکچر میں رہتے ہوئے آپ کے سامنے اپنے وہ تجاوزات بھی رکھنا چاہتے ہیں، اس کی وجہ سے ہم آپ کے سامنے یہ لے کے آئے پاکستان تحریک انصاف کے ورکر سپورٹر، خاص کر خان صاحب اور بی بی ایک غیر منصفانہ اور امتیازی سلوک سے متاثر ہو رہے ہیں۔ چیف جسٹس نے مسائل کے حل کی یقین دہانی کرا دی۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کا دعویٰ، کہا چیف جسٹس نے بتایا عدالتی احکامات پر عمل درآمد نہیں ہو رہا، کیسز نہیں لگ رہی، بانی کی اہلیہ اور بچوں سے بات نہیں کرائی جاتی۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے کہا چیف جسٹس کو جیل مینول پر عمل درآمد نہ ہونے سے آگاہ کیا۔ وزیر اعظم نے مشیر برائے قانون بیرسٹر عقیل ملک کا پی ٹی آئی رہنماؤں کی پریس کانفرنس ریبل، کہا پی ٹی آئی کو ماورائے عدالت ریلیف کی پرانی عادت لگی ہوئی ہے، اب آپ کو آئین اور قانون سے ہٹ کر کوئی ریلیف نہیں مل سکتا۔ کہا عدالتیں آئین اور قانون کے مطابق چلتی ہیں، 9 مئی اور 26 نومبر سمیت دیگر مقدمات سیاسی نہیں ہیں۔ Very serious efforts to put this track and trace system, in the right direction. And as I speak, it is now working efficiently. Trillions of rupees worth cases are pending at the tribunal level, at higher forms, High Court, Supreme Court. کھربوں روپے کے مقدمات عدالتوں میں زیر التوا ہیں۔ بدقسمتی سے ماضی میں ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم کا درست استعمال نہیں کیا گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کیس اسائنمنٹ اینڈ مینجمنٹ سسٹم کی افتتاحی تقریب سے خطاب، کا ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم کو اثر نو شروع کیا ہے، نظام کے اجرا کے لیے تعاون پر کینیڈا اور اقوام متحدہ کے شکر گزار ہیں۔ نیا نظام شفافیت اور بروقت انصاف کی فراہمی میں اہم کردار ادا کرے گا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی متحدہ عرب امارات کے وزیر خارجہ سے ملاقات۔ ترجمان دفتر خارجہ نے بتایا پاکستان اور UAE کے درمیان دو طرفہ تعاون بڑھانے پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ تجارت، سرمایہ کاری، توانائی اور دفاع سمیت مختلف شعبوں میں تعاون پر گفتگو ہوئی۔ اسحاق ڈار نے UAE قیادت کو ورلڈ گورنمنٹ سمٹ 2025 کی کامیاب میزبانی پر مبارکباد دی۔ UAE کی پاکستان کے لیے مسلسل حمایت پر شکریہ ادا کیا۔ UAE وزیر خارجہ نے پاکستان کے علاقائی استحکام میں کردار کی تعریف کی۔ سپریم کورٹ نے سانحہ 9 مئی کے کیس میں بانی پی ٹی آئی کی ضمانت قبل از گرفتاری بحال کرنے کے خلاف اپیل سماعت کے لیے مقرر کر دی۔ بانی پی ٹی آئی کا جسمانی ریمانڈ کالعدم قرار دینے کے خلاف اپیلیں بھی سماعت کے لیے مقرر۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ 27 فروری کو سماعت کرے گا۔ بانی پی ٹی آئی فوج کو اپنی جماعت کا ذیلی ادارہ بنانا چاہتے تھے۔ اقتدار سے محرومی کے بعد پی ٹی آئی اپنے زخم چاٹ رہی ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں پی ٹی آئی آرمی چیف کے دورہ برطانیہ کے دوران سوشل میڈیا پر غلیظ زبان استعمال کر رہی ہے۔ ایک طرف خط پہ خط لکھ رہی ہیں تو دوسری طرف یہ کارروائیاں بھی جاری ہیں۔
پی ٹی آئی مکروہ اور جھوٹا پروپیگنڈا کر رہی ہے. ان کی نظر میں ملک اور اداروں کی کوئی حیثیت نہیں ہے. پی ٹی آئی نے ملک دیوالیہ کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی. آج جب ہر چیز معمول پر آ رہی ہے تو ان سے برداشت نہیں ہو رہا. آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کا دورہ برطانیہ. وار منسٹر اور راکھل گریجن کا فیلڈ وزٹ. برطانوی فوج اور ڈیپ ریکی اسٹرائک بریگیڈ میں جدت پسندی پر بریفنگ دی گئی. آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف نے برٹش آرمی کے مختلف سسٹمز اور اے آئی ٹیکنالوجی کا بھی مشاہدہ کیا. سیکیورٹی فورسز کا ضلع کرک میں انٹیلیجنس بیس آپریشن 6 خوارج مارے گئے. آئی ایس پی آر کا کہنا ہے سیکیورٹی فورسز کا ممکنہ خوارج کے خاتمے کے لیے کلیئرنس آپریشن جاری. صدر اور وزیر اعظم کا فورسز کو خراج تحسین. کراچی کے علاقے سرجانی حسن بروہی گوٹ میں بچہ کھلے مین ہول میں گر کر جاں بحق. بچے کی شناخت 3 سال کے اسد اللہ کے نام سے ہوئی. پولیس کے مطابق بچے کے والد نے مین ہول کی صفائی کے لیے خاکروب کو بلایا تھا. خاکروب کے جانے کے بعد بچہ کھیلتے ہوئے مین ہول میں گر کر جاں بحق ہوا. اپوزیشن کا گرینڈ الائنس ڈیڈ لاک کا شکار. پی ٹی آئی مولانا فضل الرحمان کے تحفظات کے جواب نہیں دے سکی. پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی چیئرمین شپ کا سوال بھی پی ٹی آئی کے سامنے رکھا گیا. ذرائع کا کہنا ہے جواب نہ آنے پر مفاہمت آگے نہیں بڑھ سکی. مولانا فضل الرحمان آج غیر ملکی دورے پر روانہ ہو رہی ہیں. ذرائع کا کہنا ہے فضل الرحمان کے 3 مطالبات پی ٹی آئی رہنماؤں نے بانی تک پہنچائے. مولانا نے اپوزیشن اتحاد کی سربراہی کے پی حکومت میں شمولیت اور مائنس پی ٹی ایم کا مطالبہ کیا. چند رہنماؤں نے 26ویں ترمیم پر ووٹ دینے پر بانی کو جے یو آئی پر اعتبار نہ کرنے کا مشورہ دیا. ترجمان جے یو آئی کا کہنا ہے ہم آہستہ آہستہ گرینڈ الائنس کی طرف بڑھ رہے ہیں. مولانا فضل الرحمان کا قائدانہ کردار اب کسی عہدے کا محتاج نہیں. اتحاد میں شمولیت سے اپوزیشن مزید مضبوط ہوگی. آج حکومتیں وہ ہیں جو عوام کی نمائندہ حکومتیں نہیں ہیں. جن کو عوام نے ووٹ نہیں دیا تھا آج عوام میں وہ لوگ اقتدار میں ہیں. ہم نے اس خرابی کے خلاف جدوجہد کرنی ہے. وہ لوگ اقتدار میں ہیں جنہیں عوام نے ووٹ نہیں دیا. اس خرابی کے خلاف جدوجہد کرنی ہے. عوام پاکستان پارٹی کے رہنما شاہد خاقان عباسی کہتے ہیں جمہوریت آئین اور قانون کی بالادستی کے بغیر نہیں چل سکتی. ان کے دعوے کھوکھلے. حکومت ناکام ہے. پارلیمان رات کے اندھیرے میں قانون پاس کرتا ہے. بھارتی کھلاڑی پاکستان سے چیمپئنز ٹرافی فائنل کھیلنے کے خواہش مند. فاسٹ بالر محمد شامی نے کہا نیوزی لینڈ فائنل میں آ سکتی ہے لیکن اگر اسے دلچسپ بنانا ہے تو پاکستان کے ساتھ ہونا چاہیے. اکشر پٹیل بولے پاکستان بھارت فائنل ہوا تو فینس کو مزہ آ جائے گا. جڈیجا نے کہا فائنل میں کوئی بھی ٹیم آئے بس ہم کوالیفائی کر جائیں. بڑے مقابلے کے لیے پاکستانی ٹیم دبئی پہنچ گئی. آئی سی سی اکیڈمی میں ٹریننگ سیشن کیا. دونوں ٹیمیں اتوار کو آمنے سامنے آئیں گی. پاکستان کو ایونٹ میں برقرار رہنے کے لیے بھارت سے میچ جیتنا لازمی ہے. کوئی پریشر نہیں ہے. نارمل میچ ہوتا ہے اس کو اسی طرح لیں گے. ہم لوگ 2 میچ یہاں پہ انڈیا کو ہرائے ہوئے ہیں. جو مسٹیکس ہوئی پچھلے میچ میں کہاں پہ ہم لوگ لیک کر رہے تھے وہ چیزیں نہ کریں. یہ ہمارے لیے کافی امپورٹنٹ میچ ہے. اگر ٹورنامنٹ میں رہنا تو ڈو اینڈ ڈائی ہے. کانفیڈنٹ ہے اچھا میچ ہوگا. دبئی میں بھارت کو 2 میچ ہرا چکے ہیں. اتوار کو بہترین کرکٹ کھیلیں گے. فاسٹ بالر حارث راؤ بھارت کے خلاف میچ کے لیے پر امید. کہا کوشش کریں گے تمام میچ جیت کر سیمی فائنل میں جگہ بنائیں. فخر زمان اور سائم ایوب کے نہ ہونے سے نقصان ہوا. فخر زمان کی جگہ ٹیم میں شامل امام الحق بھی دبئی پہنچ کر اسکواڈ کو جوائن کر لیا. یہ ہماری ٹیم کھیل رہی ہے نا جس وے میں کرکٹ. اگر پاکستان جیتتا ہے تو میری نظر میں اپسیٹ ہو. اپسیٹ کہہ سکتے ہیں کیونکہ انڈیا کی ٹیم کمپلیٹ ٹیم میرے خیال سے اس وقت دیکھا جائے تو 90% انڈیا کا اوپر ہے. 70-30 اوکے. پاک بھارت ٹاکرے میں پاکستان جیت جائے تو اپسیٹ ہوگا. جس طرح ہماری ٹیم کھیل رہی ہے بھارت کی جیت کا چانس 85% ہے. باسط علی کا تجزیہ. ہر لمحہ پرجوش میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ہماری ٹیم میں اچھے کھلاڑیوں کو آگے نہیں آنے دیا جاتا. بھارت میں اچھے کھلاڑیوں کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے. کامران نقبل کہتے ہیں بھارت کے میچ جیتنے کے چانسز 90% ہیں. جیت کی بھوک کھلاڑیوں میں نظر نہیں آ رہی. سابق بھارتی کرکٹر وسیم جعفر نے بھی بھارتی ٹیم کو مضبوط ٹیم قرار دے دیا. کہا سامی اچھی بالنگ کر رہا ہے لیکن بمراہ کی کمی کہیں نہ کہیں محسوس ہوگی. اداکار عامر خان بنی مہمان
किया वसीम बादामी के मासूमाना सवालात का सामना। मुस्तफा चौधरी और आदि ने अपनी शगुफों से महफिल को ज़ाफ़रान ज़ार बनाए रखा। भारत और बांग्लादेश के मैच में चैंपियंस ट्रॉफी के लोगों पर पाकिस्तान का नाम ना होने का मामला। पीसीबी ने पाकिस्तान का नाम ब्रॉडकास्ट ना किए जाने पर आईसीसी को खत लिख दिया। क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी से ऐसा दोबारा ना होने की यकीन दहानी मांगी है। आईसीसी मैच के दौरान लोगों में पाकिस्तान का नाम ना होने पर गलती तस्लीम कर चुकी है। पीसीबी को गैर रस्मी तौर पर ग्राफिक्स में गलती तकनीकी का भी बताया जा चुका है। टैक्स नेट में मौजूदा रिटेलर्स पर मजीद बोझ नहीं डाला जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान रिटेल बिजनेस काउंसिल के वफ़द को यकीन दिला दिया। मसाइल हल करने की भी यकीन दहानी। वज़ीर-ए-आज़म का कहना था जो रिटेलर्स टैक्स नहीं देते उन्हें टैक्स नेट में लाने के लिए इक़दाम कर रहे हैं। इस्तेमाल शुदा अशिया की आड़ में स्मगलिंग के सद्दबाब के लिए भी इक़दाम तेज कर रही हैं। एफबीआर इस्लाहात के साथ मैशत को कैशलेस बनाने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी 2 रोज़ा दौरे पर आज लाहौर पहुंचेंगे। सदर जरदारी के वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात मुतवक्किल। पीपल्स पार्टी को पंजाब में दरपेश मसाइल पर तबादला ख्याल किया जाएगा। ज़राए का कहना है सदर की गवर्नर हाउस में पीपल्स पार्टी पंजाब के रहनुमाओं से मुलाकातें होंगी। सदर इतवार को डरबी रेस में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत करेंगे। IMF की गवर्नेंस और करप्शन की तशख़ीसी जायजे के लिए पाकिस्तान के इक़दामात की तारीफ। IMF मिशन के हालिया दौरे पाकिस्तान पर बयान जारी। कहा IMF पाकिस्तान के साथ ताउन को आगे बढ़ाने के लिए पुरुमीद है। IMF की टीम ने दौरे में वज़ारत ख़जाना, FBR और स्टेट बैंक के हुकाम से मुतादिद स्टेक होल्डर्स समेत मुलाकात की। वफ़द ने वज़ारत कानून और सुप्रीम कोर्ट और पाकिस्तान से मुशावरत की। IMF जायजा मिशन और तकनीकी टीम कर्ज प्रोग्राम के पहले जायजे पर मुज़ाकरात के लिए मार्च के वस्त तक दौरा करेगी। वफ़द क्लाइमेट फाइनेंसिंग की पाकिस्तानी दरख्वास्त पर भी बात करेगा। तकनीकी टीम क्लाइमेट फाइनेंसिंग पर तकनीकी मामलात पर बातचीत करेगी। 55 करोड़ की स्कॉलरशिप हमने इस साल बढ़ाकर दी है स्टूडेंट्स को। ख्वाहिश है और मजीद बढ़ाकर हम अपने स्टूडेंट्स को इंटरनेशनली भेजें और वहाँ पे वो सीख कर आएँ। बच्चों की तालीम को इंशाअल्लाह हम उस तरफ जा रहे हैं कि सिर्फ सस्ती ना करें बल्कि बिल्कुल फ्री कर दें। सस्ती बिजली देंगे, नौकरियां भी मिलेंगी। तलबा टेक्नोलॉजी की बुनियाद पर कारोबार शुरू करें तो बहुत फायदा होगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर कहते हैं दिसंबर तक जामियात के बकाया जात मुकम्मल खत्म कर देंगे। साल के अख्ताम तक जामियात अपना खर्चा खुद उठाएंगी। रमज़ान साल 55 करोड़ की स्कॉलरशिप्स दी गई। बच्चियों की तालीम मुफ्त करने जा रही हैं। खैबर पख्तूनख्वा के 10 लाख गरीब खानदानों के लिए रमज़ान ईद पैकेज के लिए फंड्स की मंजूरी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के दहशतगर्दी से मुतासर गुरबा, यतीमों और ट्रांसजेंडर्स को शफाफ तरीके से पैकेज फराहम करने की हिदायत। एबटाबाद पब्लिक स्कूल के यतीम तलबा के लिए 5 मिलियन के सालाना ग्रांट की भी मंजूरी। ग्यारह सैंपल्स ले लिए गए, डिफरेंट सॉर्ट ऑफ सैंपल्स लिए गए हैं ताकि डीएनए एक्सट्रैक्ट हो सके और डीएनए मैचिंग पे जा सके। बॉडी जो है अभी ईडी मॉर्चरी के अंदर रखवा दी गई है। जैसे ही डीएनए के रिजल्ट आते हैं हमें तो उसके बाद जो बाकी प्रोसेस है उस तरह से किया जाएगा। कराची में कत्ल मुस्तफ़ा आमिर की कब्र कुशाई। डीएनए के लिए मुस्तफ़ा के जिस्म के 11 नमूने हासिल कर लिए गए। मवाज कोट कब्रिस्तान में कब्र कुशाई मेडिकल बोर्ड और जुडिशल मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में की गई। कब्र कुशाई के बाद लाश ईदी सरदखाने मुंतकिल कर दी गई। मुलजिम अरमगान और शरीक मुलजिम शराज को आज एटी से भी पेश किया जाएगा। तफ्तीश में मजीद पेशरफ्त। एसएसपी अनिल हैदर कहते हैं अरमगान के पास से 2 शनाख्ती कार्ड बरामद हुए। एक शनाख्ती कार्ड जाली निकला। इन 50 दिनों में 115 से ज्यादा वाकयात रोनुमा हो चुके हैं, जिनमें डंकर, इसी तरह ट्रोलर और टैंकर की टक्कर से हमने देखा लोग अपनी जानों से गुजर गए।
کراچی میں ٹریفک حادثات کے خلاف جماعت اسلامی کا احتجاج، شہر کے 15 سے زائد مقامات پر مظاہرے۔ امین جماعت اسلامی کراچی منم ظفر نے خطاب میں کہا، رواں سال کے 50 دن میں 110 شہری جاں بحق ہو چکے۔ پیپلز پارٹی کے شرجیل میمن کہتے ہیں، ٹریفک حادثات پر نوٹس لے لیا، آپ 100 میٹنگز کریں لیکن مسائل بھی حل کریں۔ جماعت اسلامی نے ہیوی ٹریفک کو ناردرن بائی پاس سے چلانے کا مطالبہ کر دیا۔ کراچی میں واٹر ٹینکر سے بچے کی ہلاکت کا مقدمہ درج، ڈرائیور گرفتار کر لیا گیا۔ کراچی میں انفٹ کمرشل گاڑیوں کے خلاف کریک ڈاؤن، 53 گاڑیاں تحویل میں لے لی گئیں، 15 ڈرائیورز گرفتار، 7 کمرشل گاڑیوں کے فٹنس سرٹیفکیٹ منسوخ۔ غفلت برتنے پر مقدمات درج، سندھ کے سینئر وزیر شرجیل میمن کہتے ہیں، ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی پر کریک ڈاؤن عوامی مفاد کے لیے۔ کنٹونمنٹ بورڈ فیصل کا تجاوزات کے خلاف تاوڑ توڑ آپریشن، گلستان جوہر میں سروس روڈ اور گرین بیلٹ پر قائم پختہ تجاوزات کو ہٹا دیا گیا۔ 1 درجن سے زائد ہوٹلز کا سامان ضبط، ڈی جی ملٹری لینڈ اینڈ کنٹونمنٹ کی ہدایت پر کارروائی۔ سی او فیصل بوچ اور ضلع انتظامیہ کی جانب سے ایکشن پر علاقہ مکینوں کی جانب سے بھرپور پذیرائی۔ گلشن جمال میں بھی غیر قانونی ہوٹلز اور پختہ تجاوزات کو ہیوی مشینری سے مسمار کر دیا گیا۔ جنگی جنون میں مبتلا اسرائیلی وزیراعظم نیتن کا مغرب کنارے میں فوجی آپریشن تیز کرنے کا حکم۔ تل کرم، طوباس اور نابلس میں اسرائیلی فوج کی فائرنگ سے خاتون، بچے اور بزرگ زخمی ہوئے۔ رام اللہ میں اسرائیلی جارحیت میں فلسطینی نوجوان شہید۔ صہیونی فورسز نے مغربی کنارے میں مختلف چیک پوائنٹس بند کر دیے۔ تجزیے جاندار پینل شاندار، اے آئی نیوز کے پروگرام ہر لمحہ پرجوش نہیں، ٹی وی کے بعد سوشل میڈیا پر بھی مقبولیت کے تمام ریکارڈ توڑ دیے، کئی ملین میں ویوز ملنے لگے۔ باسط علی اور کامران اکمل کے جذباتی انداز کے چرچے، شاہد ہاشمی کی اعداد و شمار پر مبنی گفتگو بھی مقبول، وسیم بادامی کے معصومانہ سوالات، مصطفیٰ چودھری عادی نے کھٹی میٹھی باتوں سے دلوں میں گھر کر لیا۔